إلا الله لا إله إلا الله لا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا يموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تبصرہ الحیات زندہ ہونا الاحیاء عاجز ہونا۔ ایک بحث چھوٹی سی سابقہ درس سے بچی ہوئی ہے تبصرہ کے عنوان سے، وہ یہ ہے کہ کلمہ الحیات اور الاحیاء یا اس جیسے جو دوسرے کلمات ہیں نا، مضاف بھی ہیں اور لفیف بھی، یعنی ہو سکتا ہے ایک کلمہ مضاف بھی ہو اور لفیف بھی ہو، پھر اس کلمے میں دونوں کے احکام قابل اجرا ہیں، یعنی مضاف کے بھی اور لفیف کے بھی۔ جیسے جناب علی دیکھیں ہائے یا حیو ہے، یہ کیا ہے جناب، مضاف ہے یا نہیں؟ یا ہے، اگلی بھی یا ہے، عین الفعل بھی یا ہے، لام الفعل بھی یا ہے۔ مضاف یہی تھا نا جس میں دو حرف ایک جنس کے ہوں، اور یہ لفیف بھی ہے کیونکہ دو حرف علت اکٹھے آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب دو حرف علت ہیں، لفیف بھی ہے اور مضاف بھی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مطلب ہے، بتانا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز ہو کہ وہ مضاف بھی ہو اور لفیف بھی ہو، تو اس میں دونوں کے احکام قابل اجرا ہیں، مضاف کے بھی اور لفیف کے بھی۔ توجہ فرمائیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم تبصرہ الحیات زندہ ہونا، الاحیاء عاجز ہونا، اور اس جیسے دوسرے الفاظ مضاعف بھی ہیں اور لفیف بھی، اس لیے ان میں دونوں کے احکام قابل اجرا ہیں، اور کہا جاتا ہے ہائے یا حیو، ہائے یو بھی سمان جیز ہے، یا حیان یا حیونا، یہ چند ایک مضارع کی بتا دیے۔ آگے جناب امر معلوم کے لے یا حیو، پھر آگے نقطہ لگا کے احیو امر حاضر کی طرف اشارہ ہے آگا جان، ٹھیک ہے۔ اب یہاں یا حیو، یا آگے کیا کہہ رہا ہے، حیا، یعنی اس میں کیا کرنا چاہ رہا ہے بھلا، مضاف کر رہا ہے، حیا دو یائیں تھی نا تو مضاف کر دیا ہے، حیا حیو، تو آگے نقطے لگا دیے، یعنی آپ پوری بھی شک اس کی کر لیں، کیا کریں جی، حیا حیو، حیت حیتا حیجنا حیجتا حیجتما حیجتم، حیجتے حیجتما حیجتنا حیجتو حیجنا۔ یا حیو جو ہے اس کا جی، یا حیو یا حیان یا حیونا، تحیو تحیان یا یجنا، تحیو تحیان تحیونا تحیینا تحیان تحیجنا، احیو نا حیو، لے یحیا لے یحیا لے یحیا لے یحیا لے یحیا لے یحیا لے یحیو تا آخر۔ اس قسم کے دوسرے مادے بھی اس طرح ہوں گے، اس قسم کے افعال کے بعض صیغوں میں تبدیلیاں عارض ہوتی ہیں جن کے بارے میں آئندہ درسوں میں بحث آئے گی، ٹھیک ہو گئی بات آگا جان۔ اب اسی درس کے ساتھ مربوط تمرین ہے، ذرا غور فرمانا ہے، سوالات اور مشق ہے۔ ادغام کیا ہے؟ ادغام کیا ہے؟ ادغام کا جو لغوی معنی ہے وہ آپ کی خدمت میں پہلے عرض کیا ہے کہ ادغام کا لغوی معنی ہے داخل کرنا، اور ادغام کا اصطلاحی معنی یہ تھا
کہ دو حرف جو ہم جنس ہیں، ایک حرف کو دوسرے حرف میں اس طرح داخل کرنا کہ پہلا حرف ختم ہو جائے اور دوسرے حرف کو مشدد کر دیا جائے۔ پہلے حرف کو مدغم کہتے ہیں اور دوسرے حرف کو مدغم فی کہتے ہیں، جس کے اندر ادغام ہوا ہے۔ یہ جناب یہ تھا ادغام۔ اس کی اگر آپ مثال بھی لینا چاہیں تو بہت سی جو ہے نا مثالیں آپ کی خدمت میں وہ گزری تھیں، جیسے مدہ ہے مثلا، یہ اصل میں تھا مددا، دو حرف ایک جنس کے تھے، پہلی دال کی حرکت کو ہٹا کر ساکن کر کے دوسری دال میں ادغام کر دیا تو بن گیا تھا مدہ۔ پہلی دال کو مدغم اور دوسری دال کو کیا کہا تھا؟ مدغم فی۔ یہ تھا ہمارا ادغام۔ اب جناب علی ذرا غور فرمانا، مندرجہ ذیل کلمات کے ادغام کا حکم بیان کریں۔ مندرجہ ذیل کلمات کے ادغام کا حکم بیان کریں۔ غور فرمائیے گا جی۔ ویلن لکل ہمزۃ لمزہ، یہاں ادغام واجب ہے۔ ویلن کی جو نون ہے، ویلن کی نون تنوین کو کس میں کریں گے جی؟ لکلن کی جو لام ہے اس میں ادغام ہوگا، کیونکہ یہ ادغام متقاربین ہے اور وہ واجب ہے۔ ادغام متقاربین واجب ہے۔ دوبارہ نہ عرض کر دوں، ویلن لکل ہمزۃ لمزۃ میں ادغام کا حکم یہ ہے کہ واجب ہے۔ کس کس میں؟ ویلن کی نون تنوین والی جو نون ہے وہ کا لکلن کی لام میں ادغام ہوگا، کیونکہ یہ ادغام متقاربین ہے۔ ادغام متقاربین کیا ہوتا ہے جان؟ متقاربین دو حرف کو اس صورت میں متقارب کہا جاتا ہے جب دونوں کا مخرج نزدیک ہو یا صفت میں متحد ہوں۔ جب دونوں کا مخرج قریب ہو تو اس کو متقاربین کہا جاتا ہے۔ ہمزۃ لمزۃ میں ادغام نون تنوین ہمزہ، ادغام نون جو ہمزہ کی ہے اس کا لمزہ والی لام میں ادغام کرنا واجب ہے، کیونکہ یہ ادغام متقاربین ہے۔ ادغام متقاربین ہے۔ یجرو، حکم جناب ادغام کرنا واجب ہے۔ یجرو، یہ ہو جائے گا یجرو، یجرو کا ہو جائے گا یجرو۔ کیوں جی؟ کیونکہ یہ جو پہلی را ہے اس کی حرکت ما قبل کو دے دیں گے، کیونکہ وہ صحیح اور ساکن ہے جیم، پھر را کو را میں ادغام کر دیں گے، بن جائے گا یجرو۔ ادغام کرنا واجب ہے۔ آگے جناب مررتو، اس میں ادغام کرنا منع ہے، ممتنع ہے، ادغام نہیں ہوگا، چونکہ دوسرا حرف ساکن ہے۔ دوسری مرر میں دوسری را ساکن ہے اور اس کا سکون بھی ضروری ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ضمیر رفع متحرک تو ملی ہوئی ہے۔ اور ادغام منع کا جب مورد بتایا تو یہی بتایا تھا نا کہ دو حرف میں سے جو پہلا ہے وہ متحرک ہو اور دوسرا ساکن ہو تو وہاں ادغام کرنا منع ہے۔ یہ مررتو میں دیکھا، یہاں پہلی را متحرک ہے، دوسری را ساکن ہے اور را کا سکون ضروری ہے، کیونکہ ضمیر رفع متحرک کے ساتھ ملا ہوا جو کہ تو ہے۔ سارے رن، اس کا ادغام کرنا واجب ہے۔ سارے رن، ادغام کا حکم یہ ہے کہ واجب ہے، بن جائے گا سارن، سارے رن، ادغام بنے گا واجب، کیا بنے گا؟ سارن۔ کیوں جی؟ پہلی جو را کی حرکت ہے اس کو گرا دیں گے اور را کو را میں ادغام کر دیں گے، سارون ہو جائے گا۔
اویدا اس میں ادغام کرنا ممتنع ہے، چونکہ پہلی وا جو ہے نا، پہلی وہ مد ہے، اور جب اگر ہم اس کو اگلی وا میں نا کیا کرتے ہیں آقا جان، ادغام کرتے ہیں، پہلی مد ہے اس کو اگر اگلی وا میں ادغام کرتے ہیں نا تو ایک دوسرے کلمے کے ساتھ ملنے کا خطرہ ہے۔ مثلاً کیسے توجہ فرمانا جی، یہ کلمہ جو اویدا ہے یہ کلمہ ماضی مجہول باب مفعلہ ہے، اویدا ماضی مجہول باب مفعلہ ہے، اگر ادغام کیا گیا تو ہو جائے گا اویدا، اور یہ باب تفعیل کی ماضی مجہول کے ساتھ مل جائے گا، اویدا باب تفعیل کی ماضی مجہول بن جائے گی، جبکہ یہ ہے باب مفعلہ کی ماضی مجہول، لہذا ادغام نہیں کرنا یہاں۔ موہ مارے رن ادغام کرنا واجب ہے، ہو جائے گا موہ مر رن، موہ مارے رن ادغام واجب ہے، ہوگا موہ مر رن۔ کیوں جناب؟ کیونکہ جو پہلی را ہے اس کو ساکن کرنا جائز ہے، اس کی حرکت گرا کر دوسری را میں ادغام ہو جائے گا تو موہ مرن ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ موہ مارے رون میں ادغام کرنا واجب ہے کیونکہ پہلی را کو ساکن کرنا جائز ہے، دوسری میں ادغام ہو جائے گا۔ در رون میں بھی ادغام کرنا واجب ہے تو ہو جائے گا در رون، کیونکہ پہلی ساکن ہے اور دوسری متحرک ہے، پہلی را ساکن ہے نا، دوسری متحرک ہے، تو ادغام کرنا واجب ہے۔ خر رن ادغام کرنا واجب ہے، تو یہ کیوں جی؟ کیونکہ پہلی را کو دوسری را میں ادغام ہو جائے گی تو بن جائے، پہلی را ساکن ہے نا، مطلب یہ ہے، تو دوسری را میں ادغام ہو جائے گا، بن جائے گا غرن۔ ممسوحن ادغام کرنا منع ہے، ممسوحن ادغام کرنا منع ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ کیوں بلا؟ پہلا جو حرف میم وہ متحرک ہے اور اس کی حرکت لازمی ہے، دوسری میم ساکن ہے، یا ادغام کرنا اس لیے منع ہے۔ اور پہلے کی حرکت کیوں لازمی ہے؟ کیونکہ وہ اول کلمہ ہے، ممسوحن ادغام منع ہو گیا نا، کیا وجہ بنی؟ دو میمیں تھی، پہلی متحرک دوسری ساکن، اور پہلی کی حرکت ضروری بھی ہے کیونکہ وہ اول کلمہ ہے۔ تنوین یہاں بھی ادغام منع ہے، ممتنع ہے، چونکہ نون ساکن تن کی نون ساکن، اور واو حروف یرملون میں سے جو ہے واو، تنوین کی واو اور نون ساکن اور واو حروف یرملون میں سے ہیں اور ایک کلمہ میں ہے، واو حروف یرملون میں سے ایک کلمہ میں ہے، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ نون ساکن ہو اور حروف یرملون میں سے کوئی ہو اور دو کلمے ہوں تو وہاں ادغام ہو جاتا ہے، لیکن یہاں نون ساکن ہے اور واو حروف یرملون میں سے اور یہ ایک کلمہ ہے، ادغام کرنا منع ہے۔ یہ کیا کلمہ جناب علی؟ محلل ادغام کرنا منع ہے جی، چونکہ اگر جان جو پہلا حرف ہے متماثل لام وہ مدغم فی ہے، اس میں پہلے سے ادغام ہے تو پھر آگے ادغام نہیں ہوگا۔ محللون میں جو پہلی لام ہے نا وہ مدغم فی ہے، اس میں پہلے سے ادغام ہے، پھر آگے اور ادغام نہیں ہوگا۔ مرتن واجب ہے، یہ بن جائے گا مرتن، کیوں جی؟ کیونکہ پہلی را ساکن ہے اور دوسری متحرک ہے۔ اشتددا ادغام کرنا واجب ہے، اشتددا میں واجب ہے، کیوں؟
ٹھیک ہے نا، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ اشتدہ ہو جائے گا، اشتدہ۔ پہلی جو مطلب ہے دال ہے اس کو ساکن کرنا جائز ہے، اور دوسری دال میں ادغام ہو جائے گا، بن جائے گا اشتدہ۔ یشددنا ادغام کرنا منع ہے، کیونکہ جو دوسری دال ہے حرف دوم جو ہے وہ ساکن ہے، اور اس کا سکون ضروری ہے، ضمیر رفع متحرک کے ساتھ ملی ہوئی ہے نون۔ تو او نا ادغام کرنا منع ہے، کیونکہ حرف اول جو ہے حرف مد ہے، تو او نا میں حرف اول حرف مد ہے، اور ادغام کی صورت میں یہ دوسرے کلمے کے ساتھ مل جائے گا۔ کیا جی؟ یہ جو کلمہ تو او نا ہے یہ ماضی مجہول ہے باب تفاعل کا، ماضی مجہول ہے باب تفاعل کا، اور اگر ادغام ہو جائے تو ماضی مجہول باب تفاعل سے اشتباہ ہو جائے گا۔ یہ کلمہ ماضی مجہول ہے باب تفاعل سے ہے، اگر ادغام ہو جائے تو ماضی مجہول کے باب تفاعل سے مل جائے گا۔ مضارع ادغام کرنا واجب ہے، یہ ہو جائے گا مضارن۔ کیوں جی؟ کیونکہ پہلی راہ کو ساکن کرنا جائز ہے، دوسری راہ میں ادغام ہو جائے گا، مضارن ہو جائے گا، ادغام کرنا واجب ہے۔ ہر را ٹھیک ہے، ہر را ادغام کرنا واجب ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ایسا کریں گے نا، پہلی جو اگر جان را ہے، ٹھیک ہے نا، پہلی را کی حرکت پچھلی والی کو دے دیں گے، را کو دے دیں گے، ٹھیک ہے، اور را کا را میں ادغام کر دیں گے، نہ پہلے سے ساکن ہے، معذرت چاہتا ہوں، یہ ہر را آخری را تو ہم نے نہیں دیکھنی نا، پہلی را دیکھنی ہے، ہر را پہلی را ساکن ہے، اس را ساکن کو دوسری را میں ادغام ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تو بن جائے گا ہر را پہلی ساکن دوسری متحرک ہے تو ادغام ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر جو ہے نا اس دوسری را کا اگلی را جو تیسری ہے اس میں ادغام کرنا منع ہے، اس میں ادغام کرنا منع ہے، کیونکہ وہ خود مدغم فی ہے، جب ادغام ہو جائے نا تو پھر آگے ادغام نہیں ہوتا ہے۔ پتہ نہیں کیا بات کی ہے، توجہ فرمائیں۔ ہر را عرض کی ہے پہلی را کا دوسری را میں ادغام ہو جائے گا تو بن جائے گا ہر را، ٹھیک ہے۔ پھر یہ جو را جو ادغام شدہ ہے اس کو آگے پھر ادغام نہیں کرنا ہوتا، یہ کہنا چاہتا ہوں، ببر ادغام کرنا منع ہے، چونکہ اگر جان کیا ہے متماثلین میں سے جو پہلی ہے وہ با متحرک ہے اور کلمے کا پہلا حرف ہے با، ٹھیک ہے، اور وہ متحرک ہے، دوسری با ساکن ہے، تو یہاں ادغام نہیں ہوگا۔ لم یعزز یہاں ادغام کرنا جائز ہے، تو وہ بنے گا لم یعز لم یعز، فتح کے ساتھ بھی، اور یعنی کسرہ بھی دے سکتے ہیں، لام الفعل کو کسرہ بھی دے سکتے ہیں اور فتح بھی دے سکتے ہیں۔ افرر جائز ہے، افرر میں ادغام کرنا جائز ہے، تو یہ بن جائے گا فرا فرے، فرا فرے، چونکہ یہ پہلا صیغہ ہے امر حاضر کا، تو اس میں بتایا تھا کہ ادغام کرنا جائز ہے، مطلب ہے لیلنا ادغام کرنا منع ہے، لیلنا میں ادغام کرنا منع ہے، کیونکہ دوسرا حرف ساکن ہے اور اس کا سکون ضمیر رفع متحرک کی وجہ
سے وہ بھی ضروری ہے، آگے ضمیر رفع متحرک ملی ہوئی ہے۔ قرر تم ممتنع ہے، ادغام کرنا ممتنع ہے، چونکہ دوسرا حرف جو متماثل ہے قرر میں وہ ساکن ہے اور اس کا سکون ضمیر رفع متحرک کی وجہ سے وہ بھی ضروری ہے۔ مستقررن ادغام کرنا واجب ہے، تو یہ ہو جائے گا مستقررن کا ہو جائے گا اگر جہاں را کی حرکت پیچھے دے دو گے نا، قاف کو را میں ادغام کرو گے تو بن جائے گا مستقررن۔ صددتما ادغام کرنا ممتنع ہے کیونکہ دوسرا حرف جو دال ہے وہ ساکن ہے اور اس کا سکون جو ہے ضروری ہے، کیونکہ آگے ضمیر رفع متحرک تما ملی ہوئی ہے۔ منوال ممتنع ہے ادغام کرنا کیونکہ نون ساکن من کی، اور جو وا ہے حرف یرملون ایک کلمہ میں ہیں، وا اور نون جو ہے نا ایک کلمہ میں ہیں، تو وہاں ادغام کرنا منع ہے۔ یو بو واجب ادغام کرنا بن جائے گا یا وبو، ٹھیک ہے۔ کیسے آگا جان؟ کیونکہ جو پہلی با کی حرکت ہے وا کو دے دیں گے، پہلی با کو با میں ادغام کر دیں گے، بن جائے گا یا وبو بن جائے گا۔ تو خدا کا شکر ہے آگا جان، 2 سوال ہمارے ہو گئے۔ پہلا ادغام کیا ہے، مندرجہ ذیل کلمات کے ادغام کا حکم بیان کریں۔ اب جناب غور کرو، 2 متقارب حروف کی تعریف کریں۔ سوال نمبر 3 یہ ہے، 2 متقارب حروف کی تعریف کیجئے۔ وہ 2 حرف کو اس صورت میں متقارب کہا جاتا ہے جب دونوں کا مخرج نزدیک ہو یا صفت میں متحد ہوں۔ 2 متقارب حروف کی کیا تعریف ہوئی آگا جان؟ 2 حرف کو اس صورت میں متقارب کہا جاتا ہے جب دونوں کا مخرج نزدیک ہو یا صفت میں باہم متحد ہوں۔ اگلا جی سوال نمبر 4 ہے، کیا قاعدہ ادغام فعل یا اسم کے ساتھ مخصوص ہے؟ کیا قاعدہ ادغام جو ہے اسم یا فعل کے ساتھ مخصوص ہے؟ جواب عرض خدمت ہے کہ جی نہیں، بلکہ یہ تمام اقسام کلمہ اسم فعل اور حرف میں جاری ہوتا ہے۔ مثلا مما خلقا اصل میں تھا من ما خلقا، یہ جو ہے نا مما خلقا اصل میں تھا من ما خلقا تھا۔ اگلا جناب سوال ہے، کیا کلمہ کو صحیح، معتل، محموز، مضاف اور سالم میں تقسیم کرنا کلمہ ثلاثی کے ساتھ مخصوص ہے؟ جواب جی ہاں، چونکہ رباعی میں یہ تقسیم نہیں ہے، یہ تقسیم ثلاثی کی ہے، رباعی میں یہ تقسیم نہیں ہے۔ فقط سلسلہ جو ہے نا رباعی مضاف میں کہا جاتا ہے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے چونکہ اس میں یہ قواعد وغیرہ رباعی میں جاری نہیں ہوتے ہیں، پس یہ تقسیم بندی بھی ذکر نہیں کی جاتی ہے۔ بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ یہ جو سوال میں ہے کہ کیا کلمہ کو صحیح، معتل، محموز، مضاف اور سالم میں تقسیم کرنا کلمہ ثلاثی کے ساتھ مخصوص ہے، کہیں گے جی ہاں۔ ضمائر اگلا کے سوال ہے جی، فعل کے ضمائر کو ضمیر رفع یا مرفوع کیوں کہا جاتا ہے؟ فعل کے ضمائر کو ضمیر رفع یا مرفوع کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب، چونکہ ضمیر فاعل ہے اور فاعل جو ہے وہ مرفوع ہے، تو لہذا اس کو ضمیر مرفوعی کہا جاتا ہے۔ چونکہ ضمیر فاعل ہے اور فاعل مرفوع ہے، لہذا ضمیر مرفوعی کہا جاتا ہے۔ اگلا جناب علی ذرا غور فرما لیں کہ سوال یہ ہے، اجزا کے جو فاعلہ کے وزن پر ہے،
اور مدہ اور فرہ جو فعلہ کی وزن پر ہے اس کی کیا کرنا چاہتے ہیں آقا جان؟ گردان مدہ کی اور فرہ کی. جی بسم اللہ آقا جان گردان کر لیں مدہ کی. مدہ مدو مدت مدتا مددنا مددتا مددتما مددتم مددتے مددتما مددتنا مددتو مددنا. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ کیا بات کی ہے جی؟ فرہ فرو فرت فرتا فررنا فررتا فررتما فررتم فررتے فررتما فررتنا فررتو فررنا. ٹھیک ہے، اگلا جی سوال ہے نمبر 8. ادغام کن صورتوں میں واجب اور کن صورتوں میں جائز اور کن صورتوں میں ممنوع ہوتا ہے؟ مختصر بیان کیجئے. ادغام کن صورتوں میں واجب اور کن صورتوں میں جائز اور کن صورتوں میں ممنوع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ادغام جو واجب ہے وہ کہاں تھا بھلا؟ ادغام میں واجب وہاں تھا کہ جہاں دو حرف ہم جنس ایک دوسرے کے پہلو میں ہوں اور دونوں متحرک ہوں اور ان کا ما قبل ساکن نہ ہو تو ہم کیا کرتے تھے؟ پہلے حرف کی حرکت کو گرا کر دوسرے حرف میں ادغام کر دیتے تھے. اور یہ یہاں ادغام کرنا واجب تھا. جیسے مادہ دا سے بنا تھا مدہ، دو دالیں تھیں، دونوں حرف متحرک تھے، ما قبل ساکن نہیں تھا، ما قبل بھی میم کے اوپر حرکت تھی تو پہلی دال کی حرکت گرا کر دال میں ادغام کر دیا تھا. یہ مورد واجب تھا. اور دوسرا وہ تھا واجب کے موارد میں سے کہ دو حرف ہم جنس ہوں اور دونوں متحرک ہوں اور ان کا ما قبل کیا ہو جان؟ ساکن ہو. تو پہلی جو حرکت ہوگی حرف کی وہ ما قبل ساکن کو دے دیں گے، پھر اس پہلی کو دوسری میں ادغام کر دیں گے. مثلا یہ تھا نا یم دو دال کی حرکت میم کو دے دی، دال کو دوسری دال میں ادغام کر دیا، بن گیا یا مدو میرے عزیز بھائیو. ٹھیک ہے، یہ تھا ادغام واجب. یہ متماثلین کی مثالیں میں نے دی ہیں. ادغام جو ہے متقاربین میں بھی ہوتا ہے اور وہ بھی واجب ہے. متقاربین کی تو تعریف کی ہے نا کہ دو حرف جن کا مخرج قریب ہے وہ متقاربین کہلاتے ہیں، ان میں بھی ادغام ہوتا ہے. مثلا یہ آپ دیکھیں گے کہ الف لام جو ہے نا، الف لام، ان میں جو لام ہے یہ حروف شمسی جو ہیں ان میں لام کیا ہو جاتی ہے؟ ادغام ہو جاتی ہے. را مثلا حروف شمسی میں سے ہے، ٹھیک ہے، تو ادغام ہو جاتا ہے لام کا حروف شمسی میں. الرجلو، ٹھیک ہے. یا مثلا متقاربین میں سے یہ ہے کہ نون ساکن جو ہے جب وہ ملی جائے حروف یرملون کے ساتھ، حروف نون ساکن کا اتصال ہو جائے حروف یرملون کے ساتھ. حروف یرملون کون سے؟ یہ رے میم لام و نون. اگر دو کلمے میں ہوں اور ایک دوسرے کے پہلو میں آ جائیں تو وہاں ادغام متقاربین ہوتا ہے. جیسے من یتق اللہ، نون اور آگے یا حروف یرملون، دو کلمے ہیں نا، یا ادغام ہو جائے گا، بن جائے گا میں، یا کو ادغام دینا ہے، یا کے اوپر شد پڑیں گے، میں یتق اللہ. ٹھیک ہے، یہ جناب تھا ادغام واجب. اور جہاں ادغام میرے عزیزوں کیا ہوتا ہے جی؟ جائز ہوتا ہے. وہ یہ تھا ادغام جہاں جائز ہوتا ہے مضارع اور امر مجزوم کے سیغوں میں، جو 5 سیغے تھے، پہلا، چوتھا، ساتواں، 13واں، 14واں. پہلا، چوتھا، ساتواں، 13واں، 14 نمبر سیغوں میں، امر کے اور مضارع مجزوم کے سیغوں میں، ان میں ادغام کرنا کیا ہے جان؟ جائز تھا.
جیسا کہ سابقہ مثال نے آپ نے اس کو ملاحظہ فرمایا، ٹھیک ہے۔ مثلا دوبارہ اگر ہم لینا چاہیں انہی 5 سیغوں کو تو یہ دیکھو، ٹھیک ہے، مثلا فرّ یفرّو ہے نا، تو اس کا یہ جو پہلا سیغہ ہے پہلا، تو اس میں یہ مضارع اگر یفعلو یا یفعلو تو 3 صورتیں بنتی ہیں، یہ بنا رہا ہے نہیں، لے یفرر، لے یفرّا، لے یفرّے، لے یفرّا، لے یفرّو، پھر آگے چوتھا سیغہ آ جاتا ہے تو اس میں بھی عرض خدمت ہے کہ دیکھو یہ صورتیں جناب علی بنا رہا ہے، لے تفرر، لے تفرّا، لے تفرّے۔ اسی طرح اگلے والے سیغوں میں بھی ہے، یعنی جو بات کی ہے پہلا، چوتھا، 7واں، 13واں، 14ویں والے سیغے امر میں، اور مضارع مجزوم کے سیغوں میں کیا ہے جان؟ جائز ہے ادغام کرنا، جائز ہے۔ اور تیسری صورت جی تھی کہ ادغام منع کہاں ہے؟ ادغام منع جی واضح ہے کہ دوسرا حرف ساکن ہو اور پہلا حرف متحرک ہو، اور دوسرا حرف جو ساکن ہے اس کا سکون ضروری ہو، کیونکہ اس کے ساتھ ضمیر رفع متحرک ملی ہوئی ہو، جیسے مدد نہ یا ادغام کرنا منع ہے۔ یا مدو یا فرو اور یا عزو کی گردان کیجئے، یا مدو یا فرو کی کہتے ہیں گردان کرو، تو یا مدو کی بطور مثال یا مدو یا مدان یا مدونا تمدو تمدان یمددنا تمدو تمدان تمدونا تمدینا تمدان تمددنا امدو نمدو، ٹھیک ہے۔ یا مدو یا فرو، یا فرو تو جی یہ یا فرو یا فران یا فرونا تفرو تفران یفررنا تفرو تفران تفرونا تفرینا تفران تفررنا افرو نافرو، ٹھیک ہو گئی بات میرے عزیزو، ٹھیک ہے۔ اور یا عزو اس کی بھی گردان آپ نے کرنی ہے۔ امر ادغام کے لحاظ سے مضارع کی نسبت کیا خصوصیت رکھتا ہے؟ یہی ہے نا سوال نمبر 10۔ امر ادغام کے لحاظ سے مضارع کی نسبت کیا خصوصیت رکھتا ہے؟ امر ادغام کے لحاظ سے مضارع کی نسبت کیا خصوصیت رکھتا ہے؟ تو عرض ہے کہ ادغام امر کے صیغہ نمبر 1، 4، 7، 13، 14 نمبر میں جائز ہے، 6 اور 12 نمبر میں ممتنع ہے، اور باقی صیغوں میں واجب ہے۔ ادغام امر کے صیغہ نمبر 1، 4، 7، 13، 14 میں جائز ہے، 6 اور 12 میں ممتنع ہے، اور باقی صیغوں میں واجب ہے۔ لیکن جو مضارع غیر مجزوم ہے وہاں 6 اور 12 میں ممتنع ہے اور باقی میں واجب ہے، بقیہ میں واجب ہے، ٹھیک ہے۔ 11واں سوال جی، 11واں سوال ہے امر کے وہ صیغے جن کی چند صورتیں ہیں، ان کی چند صورتیں ہونے کی علت بیان کیجیے۔ امر کے وہ صیغے جن کی چند صورتیں ہیں، ان کی چند صورتیں ہونے کی علت بیان کیجیے، ٹھیک ہے۔ یہ جناب علی جو 5 صیغے ہیں امر کے جن میں ادغام جائز ہے، اگر ادغام کریں گے تو دوسرا جو حرف ہے اس کو حرکت دیں گے، ٹھیک ہے، اور اس کی جو حرکت ہے یا وہ فتح ہوگی یا کسرہ ہوگی آگا جان، ٹھیک ہے، یا مثلا اس کا ادغام نہیں کریں گے، 3 صورتیں بن جائے گی۔ لیکن اگر مضارع یفعلو ہوگا نا اس کا، ٹھیک ہے، جس کی ہم یہ صیغے بنا رہے ہیں امر کے، یفعلو والا اگر اس کا مضارع ہے تو پھر اس کی نا ایک ضمہ والی حرکت بھی بڑھ جاتی ہے، یعنی پھر اس کے اوپر انہی مفرد کے صیغوں میں فتح بھی ہوگا، کسرہ بھی ہوگا، ضمہ بھی ہوگا، ادغام کے بغیر بھی 4 صورتیں بنتی ہیں، جیسے مدہ یا مدو کی بنائی ہیں ہم نے میرے عزیزو، ٹھیک ہے۔ اب جو سوال ہے نا ہمارے 2 سوال آج کی تمرین کے باقی رہ گئے ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو اگلے جلسے میں پہلے یہ پڑھ لوں گا اور آگے وہ بیان کروں گا۔ 2 سوال ہمارے باقی ہیں اس درس کی تمرین کے۔ موفق رہیں، مؤید رہیں، سلامتی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔